الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں میں اسی کی بادشاہت ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ مولوی حضرات جو ہیں الیاس قادری کے چہیتے لوگ، یہ لوگوں کو دین کون سا سمجھانا چاہتے ہیں؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، کیا بنا کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ تو اللہ کا درجہ، انبیاء علیہ السلام کا درجہ دے رہے ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو یہ لوگ رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہے ہیں، تو ان کا عقیدہ کو یہ کہاں سے کہاں اپنے لے جا رہے ہیں۔ یہ مولوی بکواس یہ کر رہا ہے کہ سمندر کا پانی، یعنی بارش ہوئی، سمندر ابل گیا اور پانی پھیل گیا، لوگ ڈوبنے لگے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ گئے کہ اے شیخ، آپ دیکھیے ہم لوگ تو ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے، تو آپ ہم لوگوں کے لیے کچھ کیجئے۔ تو انہوں نے اپنا عصا مبارک کو پانی میں گاڑ دیا، وہ سارا کا سارا پانی واپس سمندر میں آ گیا۔ اب دیکھیے عصا کیا ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ عصا پہلے سے موجود تھا، اور اس سے پہلے صرف اس سے وہ کام کیا لیتے تھے، اس کو ٹیک لگا کر کے اس کے ساتھ ذرا سا آرام کر لیتے تھے، اپنی بکریوں کو پتے توڑ کر کے اس عصا سے وہ کھلاتے تھے۔ یہ لکڑی کا ڈنڈا تھا، کسی کام کا اس وقت نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان سے یہی سوال کیا پہلے کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، کیا ہے ہاتھ میں؟ اب موسیٰ علیہ السلام کو لطف آ گیا کہ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے تو میں ذرا سا بات زیادہ کروں، ویسے ہی اللہ کے لاڈلے نبی ہیں۔ تو انہوں نے کہا هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَّ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، کہ میں اس سے بہت سارے کام کرتا ہوں، میں اس سے بکریوں کے پتے بھی توڑتا ہوں۔ حالانکہ اللہ نے تو ایک سوال کیا تھا نا، تو جواب یہ تھا کہ یہ میرے ہاتھ میں، اللہ نے پوچھا کہ یہ ہاتھ میں کیا ہے، تو بھائی بتا دیتے کہ یہ لکڑی ہے، ایک ڈنڈا ہے ہمارے ہاتھ میں۔ حالانکہ اللہ کو تو نظر آ رہا تھا، لیکن اللہ نے پھر یہ سوال کیوں کیا؟ غور طلب بات ہے۔ دراصل اللہ کو بات کرنے کا آغاز کا جو ایک طریقہ ہے نا، وہ ہے انسان دیکھتے ہوئے بھی، جیسے آپ کے سامنے ایک انسان آتا ہے، ہٹا کٹا بس ڈنڈا چلایا، بازار کا تھیلا بھی اس کے ہاتھ میں ہے، پھر آپ اس سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے؟ بھائی طبیعت اگر اس کی خراب ہوتی تو وہ بازار کیسے آتا؟ اب تھیلا اتنا سارا سامان بھی اٹھایا ہوا ہے، مسکرا بھی رہا ہے، طبیعت اس کی صحیح ہے، لیکن پھر ایک بات کرنے کا آغاز ہوتا ہے۔ اب ہم لوگ پوچھتے ہیں ہاں جی کیسے مزاج ہیں، پھر اس کے بعد بات کو آگے ہم لے جاتے ہیں۔ تو قال هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَّ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے پوری تفصیل بیان کر دی کہ ہم اس سے یہ کام کرتے ہیں، گنوا دیا۔ تو اب وہ عصا جو تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اس میں کوئی تاثیر نہیں تھی، اللہ نے ان کو تاثیر بخشی، کس میں؟ عصا میں۔ جب فرعون سے مقابلہ ہوا، اس سے پہلے اللہ نے اس میں تاثیر دے دی کہ وہ عصا وہ پھینک دیتے تھے، زمین پہ رکھ دیتے تھے، سانپ بن جاتا ہے۔ تو تاثیر اللہ دیتا ہے۔ اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا درجہ غوث پاک کو دے دیا،
کہ ان کے پاس بھی عصا تھا، تو وہ عصا سے یعنی کہ فرعون کے جب گروہ میں وہ لوگ پھنس گئے تھے تو انہوں نے دریا نیل میں اپنا عصا کو مارا تو دریا نے راستہ دے دیا، پانی الگ الگ ہو گیا۔ تو اب وہ عصا کی پہلے تو کوئی قدر نہیں تھی، لیکن اللہ نے اس میں قوت ڈال دیا، معجزہ۔ اب انہوں نے اسی کے ساتھ کمپیئر کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، نعوذ باللہ۔ جبکہ نوح علیہ السلام جب کشتی پہ سوار ہو گئے، پانی عروج پر پہنچ گیا، تو نوح علیہ السلام کو یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ پانی کو کہہ دیتے کہ جلدی سے چلا جا، زمین خشک ہو جائے تاکہ میں جلدی سے آ جاؤں۔ نہیں، اللہ کے حکم سے جب اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ جتنا جلدی ہو سکے پانی کو جذب کر لو، تو زمین نے جلدی جلدی جذب کیا، اور نوح علیہ السلام کو پھر بھی پتہ نہیں چلا۔ انہوں نے پھر پرندے کے ذریعے سے پتہ کیا کہ پانی کتنا ہے ابھی اور کتنا نہیں ہے، کہاں کہاں پہ ہے۔ اس سے ان کو، یہ ایک لمبی ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں، تو اس طریقے سے ان کو پتہ چلا، لیکن ڈائریکٹ ان کو بھی پتہ نہیں چلا نوح علیہ السلام کو۔ اب نوح علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی ہیں، جب ان کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں اللہ نے دی، تو یہ غوث پاک کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا عصا کو پانی کے اوپر رکھا تو پانی اپنا راستہ لے کر کے جانا شروع ہو گیا۔ تو ان لوگوں کو اپنا عقیدہ درست کر لینا چاہیے، کیونکہ میں پھر بار بار یہی کہوں گا کہ اگر یہ لوگ عقیدہ درست نہ کریں گے تو جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں